الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تہہ دل سے صمیم قلب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا کروڑ احسان ہوا پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ماہ ربیع النور شریف جیسا مہینہ عطا فرمایا، اور الحمدللہ بارہ ربیع النور شریف بھی مسلمانوں نے عشاقان مصطفیٰ نے خوب جوش و خروش سے منائی، اور اس میں خوب جلوس میلاد کا انعقاد کیا۔ اللہ کریم سے دعا اللہ کریم ہم تمام کو اسی طرح شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے جلوس میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، جلوس میلاد عشاقان مصطفیٰ نے بڑے جوش و خروش سے منایا، اللہ کریم مزید برکت عطا فرمائے، لیکن اس پر کچھ لوگوں کو اور کچھ طبقوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں شرک کس کو کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب شرک کا کانسیپٹ پتہ چل جائے گا تو ہم کمپیریزن کر پائیں گے کہ کیا شرک ہے اور کیا شرک نہیں۔ شرک کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جو اصطلاحی تعریف ہے شرک کی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو، یعنی اللہ کے علاوہ کو، اللہ کی ذات بابرکات کے علاوہ دوسری ذات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یعنی اس کو بھی واجب الوجود کہنا۔ تو یہ شرک کا ایک بیسک کانسیپٹ ہے۔ باقی اگر ہم شرک کے حوالے سے بات کریں تو شرک میں اللہ، یعنی شرک کا جو ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ شرک کہتے کس کو ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث طیبہ سے اس بات کی وضاحت کی کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شرک کے حوالے سے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بخشش نہیں فرمائے گا اس کی کہ جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ بخش دے گا اس کے علاوہ جس کے لیے وہ چاہے، جسے وہ چاہے۔ پھر آگے مزید ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کسی کو بھی تو وہ دور کی واضح گمراہی میں ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو شریک ٹھہراتا ہے، یعنی جو مشرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ انہ من یشرک باللہ، یعنی بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دیتا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک انسان کا انجام بتایا گا کہ مشرک کا انجام کیا ہونا ہے، اس کی بخشش بھی نہیں ہونی ہے، اور اس پر جہنم بھی حرام، جنت بھی حرام ہونی ہے، اور اس پر جہنم لازم ہو جانی ہے، اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ اس کی کوئی بخشش کروا دے۔ اور ہم اگر احادیث طیبہ کی طرف جائیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک مسند احمد میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شریک نہ ٹھہرائیں، آپ شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اگرچہ آپ کو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ یعنی آپ ایسی حالت میں ہوں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے موت آ جائے یا پھر مجھے جلا دیا جائے، کسی بھی سبب مجھے موت دے دی جائے، تو اس وقت بھی آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں کسی شخص کو۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے شرک کی تعریف بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اسی طرح اگر ہم مزید آگے بڑھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک اور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تم لوگوں کو اکبر الکبائر، یعنی گناہوں میں سب سے زیادہ کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر مزید نبی کریم علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے، یعنی کبائر گناہوں میں سب سے کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ ایک کبیرہ گناہ یہ بھی کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اگر ہم شرک کی مزید گہرائی میں جائیں تو شرک کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود ہے ویسے دوسرے کا وجود بھی ہو، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ ہے اسی طرح کوئی دوسرا شخص بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہو، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے، اس طرح کسی دوسرے بندے کی صفات کے بارے میں بھی یہی گمان رکھنا، یہی عقیدہ رکھنا کہ اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی، تو یہ بھی شرک ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے پیدا فرمانے میں کسی دوسرے بندے کو بھی اللہ کے ساتھ اس تخلیق میں شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے اسی طرح کسی دوسرے بندے کو بھی عبادت کے لائق سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ تو ہم نے شرک کے حوالے سے باتیں جان لی کہ شرک کہتے کس کو ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود واجب الوجود ہے اسی طرح دوسرے بندے کا بھی، یعنی جو غیر اللہ ہے اس کا بھی وجود کو واجب الوجود ماننا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب جلوس میلاد سے ہمیں پتہ چل گیا، یہ جب ہم نے شرک کی ڈیفینیشن جان لی، شرک کے معاملات جان لیے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جلوس میلاد کہیں سے بھی شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ ہی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک مانتے ہیں، اور رہی بات یہ میلاد کہتے ہی یعنی میلاد جس کا منایا جاتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پیدائش سے پاک ہے، میلاد اس کا منایا جاتا ہے کہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم حضور کو اللہ جیسا نہیں مانتے۔ اگر ہم حضور کو اللہ جیسا مانتے تو ہم یہ تھوڑی بولتے ہم ان کا میلاد منا رہے ہیں۔ میلاد تو اس کا منایا جاتا ہے کہ جو دنیا میں آئے، پیدا ہو، پہلے نہ تھا بعد میں آئے اور بعد میں نہ ہوگا۔ تو اس طرح ہم نے واضح کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شرک، یعنی اگر ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی حضور کو نہ ہی ہم عبادت کے لائق سمجھ رہے ہیں، نہ ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں شریک ٹھہرا رہے ہیں حضور کو، نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید سے ثابت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ بے شک ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ بے شک اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ کے فضل اس کی رحمت پر چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ تو جب حضور کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اور اپنی رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم ارشاد فرمایا، تو جو مسلمان میلاد جلوس نکالتے ہیں، جلوس کا انعقاد کرتے ہیں، میلاد پاک کا انعقاد کرتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید برہان رشید کی آیت مقدسہ پر عمل کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ شرک کہیں سے نہیں ہے، بدعت کہیں سے نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو کہیں بدعت کی بھی 3 قسمیں ہیں، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ اور بدعت مباح۔ ایک بدعت سیئہ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں ہے، لیکن بعد میں اگر ہم اس کام کو رائج کریں، وہ کام جو حضور کے زمانے میں نہیں ہے اگر بعد میں ہم اس کو رائج کریں اور اس میں دین میں حرف پیدا ہو تو یہ بدعت صحیح ہے۔ بدعت حسنہ کیا ہے؟ جو حضور کے زمانے میں نہیں ہے لیکن بعد میں اگر ہم لائیں تو اس سے دین کو فائدہ پہنچے تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح بدعت مباح وہ کر لیں حضور کے زمانے میں نہ اور بعد میں اگر ہم کریں تو اس پہ ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ بدعت مباح ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اس کو بدعت بھی کہیں تو بدعت حسن ہے اور بالکل جائز بدعت ہے، اس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رحمت سے ثواب ملے گا۔ تو یہ ہم نے جانا کہ شرک کس کو کہتے ہیں اور کیا واقعی میلاد منانا، جلوس میلاد کا انعقاد کرنا شرک ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ہم نے جان لیا۔ اللہ کریم سے دعا اللہ کریم ہم تمام کو جلوس میلاد اور محفل میلاد کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں خوب دھوم دھام مچانے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔